تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، سورہ شورا کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات بتائی، کہا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہی ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ اچھی طرح اللہ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں 4 قسم کے لوگ اولاد کے سلسلے میں بتایا کہ کسی کو صرف بیٹیاں ملے گی، کسی کو صرف بیٹے ہی ملیں گے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملے گی، اور یا نہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھی قسم اللہ مکمل طریقے سے محروم کرے گا۔ انہو علیم قدیر، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کس کو کیا نعمت دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسانوں کے اختیار میں نہیں، اولاد کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ویسے میں نہ صرف اولاد بلکہ پوری دنیا کو کھلانے والا، پلانے والا، روزی میں برکت دینے والا، کسی کو عزت دینے والا، کسی کو صحت دینے والا، بیمار کرنے والا، سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ انہی میں اولاد دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد نسل کی بقا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میرا یہ خاندانی سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اولاد کے ذریعے سے سوسائٹی میں، خاندان میں، ماحول میں، معاشرے میں میرا نام روشن ہو اور خاندان کا نام روشن ہو، یہ نسل بقا چلتی چلے۔ اللہ کی توفیق کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ کے لیے اولاد ایک سہارا ہیں۔ اسی لیے اردو میں اولاد کو بڑھاپے کی لاٹھی کہتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں ساتھ دینے والی اولاد۔ سبحان اللہ، ایسی نیک اولاد، فائدہ مند اولاد، جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، ایسے بچے ہاتھ بٹاتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں پیرنٹس کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، گھر کو سنبھال لیتا ہے، خاندان کو سنبھال لیتا ہے، اور مجھے اب ٹینشن کی ضرورت نہیں، مجھے اب کمانے کی بھی ضرورت نہیں، سب وہ ہینڈل کر لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کی امیدوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اولاد ماں باپ کے لیے سہارا ہے، ساتھ دینے والی، ہمدرد بن جاتی ہے۔ اولاد انسان کے عمل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ولد الرجل من کسبہ، کہ آدمی کی جو اولاد ہے وہ اس کے عمل میں سے ہے، یعنی جو بھی وہ بچے عمل کرتے ہیں، اس کی صحیح تربیت کرے ہیں تو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ماں باپ کو بھی باقاعدہ نیکی لکھے گا، ثواب عطا کرے گا۔ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اولاد کام آئے گی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ معصوم بچوں کی ہاتھیں جب اٹھے گی ماں باپ کے حق میں، کہ وہ جب کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو جو معاف فرما، اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اللہ ان کی غلطیوں کو درگزر فرما، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اس قبر کے تنہا جگہ میں
جبکہ دنیا میں اتنا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا جتنا کہ سبحان اللہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد جو دل سے جو دعا کرے گی اس کی اثر ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو قبر میں کام آنے والی چیز جو ہمیں ہے اولاد کی دعائیں ہی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان انتقال ہو جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی جو چیز کام آتی ہے اس میں سے ایک چیز نبی نے کہا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تبھی تو حدیث میں ہے عالم برزخ میں اس دنیا سے نکل کر جب آدمی روحوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے پہاڑوں کی شکل میں اسے اللہ نیکی عطا کرتا ہے. بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی، کہا جائے گا تیری اولاد جو دنیا میں دعا کر رہی ہے اس دعا کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں والدین جن کے بچے ان کے جانے کے بعد بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں، یہ بڑے خوش نصیب اولاد ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے. انسان اپنی مرضی سے جب چاہے اسے اولاد ہو، ایسا نہیں ہے کہ من چاہے انسان کو اولاد ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب چاہے تو ہی انسان کو اولاد ملنے والی ہے. اس بات کو، اس عقیدے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. شادی کے بعد ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اولاد ہو، لیکن کیا انسان صرف تمنا کرے، خواہش کرے تو اسے مل جائے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ عمل الانسانی ما تمنا، کہ عمل الانسانی ما تمنا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی اسے خواہش دل میں آئے وہ مل جائے؟ نہیں، زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے محروم کر کے غریب کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو صحت چھین کر اسے بیمار کر کے اللہ تعالیٰ اسے امتحان لیتا ہے. اللہ رب العالمین اسی طرح سے کسی کو اولاد سے وقتی طور پر یا مکمل طریقے سے محروم کر کے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش مبتلا کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ صرف بیٹے ہی دیتا ہے اور بیٹی سے محروم کرتا ہے، کبھی صرف بیٹی ہی دے دیتا ہے، بیٹے سے محروم کرتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، کسی کو ملی، کسی کو نہ ملی، کسی کو اپنی خواہش کے مطابق ملی، کسی کو اپنی خواہش کے خلاف ملی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے اختیار ہے. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ بڑے سے بڑے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی، بڑے سے بڑے نیک صالح اور نیک عورتوں کے ساتھ بھی یہ آزمائش رہی. مریم علیہ السلام کی والدہ نے نیت کی تھی، انی نذرت، اے اللہ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو ہوا کیا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، لیکن جب ولادت ہوئی تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. کہنے لگی اے اللہ یہ تو لڑکی ہے. اللہ نے کہا واللہ اعلم ما وضعت، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو انہوں نے جنم دی. ولیس الذکر کالانثى، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، اس کی الگ ذمہ داری، اس کی الگ ذمہ داری. لیکن سبحان اللہ انہوں نے چاہی تھی کہ دین کی خدمت کے لیے لڑکا ہی مناسب ہوگا تو لہٰذا اسے وقف کر دوں گی. وہ ارادے انہوں نے کیے تھے، لیکن بیٹی پیدا ہوئی. اللہ رب العالمین کی حکمت مقصود تھی، اللہ تعالیٰ مصلحت چاہتا تھا اس کے ذریعے سے. سبحان اللہ، مریم علیہ السلام سبحان اللہ آگے چل کر ساری خواتین کی سردار بنی، اور ان کے بطن سے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آج بھی ہم یاد رکھتے ہیں ان کو. مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کے قریب ہوگا جبکہ وہ زندہ آسمان میں اٹھا لے گئے ہیں. یہ سب چیزیں سبحان اللہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ آدمی ایک سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی ہی وہاں پر اصل ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہی اصل ہے. جب اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی مرضی ہو تو انسان کا کچھ بھی نہیں چلتا. میرے بھائیوں، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے. اور اولاد سے محرومی ہو جاتی ہے تو یا تو سبب بیماری کی وجہ سے،
تو آدمی کو چاہیے کہ علاج کرنا چاہیے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو ہماری غذائیں ہیں وہ بھی بدل گئی، روٹین بدل گئی، خاص کر کے لڑکیوں کی جو حالت ہے، جو حکیم ڈاکٹر بتاتے ہیں اتنی بری حالت ہے، تو ان لوگوں کو صحیح طریقے سے شادی سے پہلے غذائیں نہیں دی جاتی، نتیجے میں شادی کے بعد اتنی کمزوری اور ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی بچہ جنم دینے کی، اور رحم کی تھیلی اتنی کمزور، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی چیزیں وہ اوائڈ کرتی رہی شادی سے پہلے، اس کا نتیجہ شادی کے بعد بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں، ان کو کھلانا پلانا۔ ایک وقت تھا ماشاءاللہ سے گھر کی عورتیں اس کی پابندی کرتی تھی، لیکن آج جب بچی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، جب وہ ٹین ایج کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو صحیح طریقے سے غذا نہیں پہنچاتے، اسے صحیح طریقے سے غذائیں نہیں دیتے۔ تو ایسی چیزیں جو آج کل اللہ حفاظت کرے، جو باہر کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے، نتیجے میں اس کے سارے جو نا ریاکشن شادی کے بعد نظر آتی ہے، اور جتنے رپورٹ بتائے جاتے ہیں غلط غذاؤں کا کثرت استعمال نے ان کے رحم کی تھیلی کو کمزور کر دیا ہے۔ تو لہٰذا علاج کرانی چاہیے، لڑکے بھی علاج کرائیں۔ آج کل یہ بھی افسوس یہ ہے کہ کتنے ایسے رپورٹ ہیں جو لڑکے کے اندر بھی جو کم کوانٹٹی کی وجہ سے وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہی ان کے اندر، باقاعدہ سے آج جتنے زیادہ کلینک کھولے گئے ہیں اور ہسپتال کھولے گئے ہیں، شاید تاریخ میں اتنے زیادہ نہیں تھے۔ لڑکے کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لڑکی کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کرائیں، علاج کرائیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے اور اپنی مشیت سے ضرور اولاد عطا کرنے والا ہے۔ لیکن جب رپورٹ بھی صحیح ہے، صحت مند زندگی ہے، مرد عورت میاں بیوی دونوں صحت مند ہیں، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر امتحان لیتا ہے، وقتی طور پر امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کتنا صبر کرتے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے کتنی امید لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ صرف میرے اور آپ کے ساتھ نہیں میرے بھائیوں، یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر ہیں اور ان کی بیوی اولاد سے محروم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام اولاد سے محروم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کو بھی اولاد نہیں۔ یہ سب مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جب مرضی چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے تو اس کو امتحان سے گزار کر دیکھتا ہے کہ کون بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کون کتنے اس چیز کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے امتحان مقصود ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زکریا علیہ السلام کی زندگی، وہ کیسے صبر کیے، کیسے برداشت کیا، اللہ کیسے امتحان سے گزارا۔ کہ اللہ کہتا ہے کیا ہی اچھے انداز سے، اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے رب کو پکارا چپکے سے۔ اس عمر میں آہستہ آہستہ چپکے دعا کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اس عمر میں بھی اولاد کی طلب ہے، لیکن اولاد نہیں تھی، انہیں چپکے دعا کر رہے تھے، کہتے تھے رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میں کبھی بھی تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہ رہا، اللہ مجھے اب بھی امید ہے تو مجھے اولاد عطا کرنے والا ہے۔ یہ کتنا ہائی درجے کا کانفیڈنس۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ایک اور بات ذکر کی کہ مریم علیہ السلام جب وقف ہو گئی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ کلما رشتے میں وہ خلے لگتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام جاتے مریم علیہ السلام جہاں پر عبادت کر رہی ہوتی، وجد عندہا رزقا، دیکھتے کہ وہاں پر پھل فروٹس موجود ہیں، پوچھنے لگے انا لکی ھذا،
یہ فروج تجھے کہاں سے آ گئے؟ قالت ومن عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے مجھے پھل عطا کیا۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس موسم میں یہ پھل تو بستی میں نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل انہیں دے سکتا ہے تو اللہ مجھے کیوں اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ کہتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، اللہ زکریا علیہ السلام هنالک دعا زکریا ربہ، زکریا سے اپنے رب کو پکارنے لگے، ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو اپنی طرف سے مجھے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ انہوں نے دعا دل سے کی۔ فنادته الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، زکریا خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام بھی فکس ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، اور وہ نیک صالح ہوگا، تمہارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ سبحان اللہ، مایوس نہ ہو، کبھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، لوگ مایوس کریں گے آپ کو، لیکن آپ مایوس نہ ہو، علاج کے ساتھ ساتھ رب سے امید لگاؤ۔ واللہ کہتا ہوں جو جتنی زیادہ اللہ سے امید لگاتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور صحیح فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ صرف اولاد کے سلسلے میں نہیں، تجارتی لحاظ سے بھی کہ نہ ہو، زندگی کے کتنی بڑی سٹرگل ڈیفیکلٹ سچویشن بھی کیوں نہ آ جائے اور تم اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہو تو کیجئے، اور رب پر امید رکھیے، بھروسہ رکھیے، اعتماد رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکال دے گا، اس تکلیف سے نجات دے گا۔ اولاد کے سلسلے میں وہی ہے، بڑے ظالم، جاہل، بیوقوف قسم کے لوگ ہیں وہ جو بیوی کو تانا دیتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کیا عجیب لوگ ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، جانتے ہیں اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ایمان کی نعمت سے نوازنے والا اللہ ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، موت اللہ دینے والا ہے، اولاد بھی اللہ دینے والا ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو یہ جاہل قسم کے مرد بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی تانا دیتے ہیں، اور یہ ساس بھی، اللہ ہدایت دے ایسے عورتوں کو، وہ بھی اپنے بہو پر تانے کستے ہیں، اور ایسی لڑکیاں بیچاریاں باولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، کسی شادی کو بھی نہیں جاتی، پروگرام میں بھی شرکت نہیں کرتی۔ کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا ابھی تجھے تک اولاد نہیں ہوئی؟ شادی ہو کے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی؟ یہ سب چیزیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے ان پڑھ بولے یا ان کو جاہل بولے، آپ کو جو بھی لقب دینا دے لے، ایسے بے وقوف گھرانے لوگوں کو بیٹی ہوتی ہے تو چہرہ بدل جاتا ہے، بار بار پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، اور ہم سنتے ہیں کتنے لوگ ہسپتال بھی آ کر نہیں دیکھتے، صرف سنتے ہیں کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، چہرہ بدل گیا، ناراض ہو گئے، پورے گھر والے اس عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تو منحوس ہے، صرف بیٹی ہی جنم دیتی ہے۔ ہمارے خاندان میں کتنے بیٹے ہیں، جب سے تیری شادی ہوئی ہمارے گھر میں، اور تو بس بیٹی ہی جنم دے رہی ہے۔ اور اس تانے کو نہ برداشت کرتے، آپ بھی دیکھے ہوں گے ہمارے اطراف میں بچیوں کو کچرے میں وغیرہ پھینک دیتے ہیں کیونکہ گھر والوں کی ٹارچر ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے، اس پر ایک مستقلی خطبہ دینی چاہیے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے تاکہ لوگوں کو قدر آئے۔ کتنے لوگ اباشن کرا دیتے ہیں، بیٹی کو مار دیتے ہیں پیٹ کے اندر ہی، اور کوئی اس کی قدر نہ ہوتی۔ واللہ آج کے اس میں آپ اندازہ لگائیے، جتنی ہمدردی بیٹی کے اندر باپ کے سلسلے میں ہے، اتنی ہمدردی، اتنی تڑپ ترس بیٹوں کے اندر نہیں ہے۔ شادی کے بعد رویہ بدل جاتا ہے بیٹوں کا، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، لیکن بیٹی وہ درد و تکلیف محسوس کرتی ہے۔ باپ کی خدمت کرنا، ماں کے لیے سہارا بننا، گھر کے ساری ذمہ داری اٹھانا، اس کے اندر ایک تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ فطری طور پر نیچرلی باپ کے اندر وہ بیٹی کی محبت ڈال دی ہے، اور بیٹی کے اندر ماں باپ کی شفقت اور جذبے کو اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ لیکن آج کے جاہل قسم کے لوگ، جاہل کہیں پڑھے لکھے ڈگری رکھنے والے، ہم کتنے سنتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ایسے لوگ کیا کہیں ان کو، اس ممبر سے مجھے وہ الفاظ نہیں بولنی چاہیے، ایسے لوگ اپنی عورتوں کو تانا مارتے ہیں، صرف ریزن کیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی۔
وہ نالائق قسم کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ بیٹا اور بیٹی سب اللہ کے ہاتھ میں، اختیار میں ہے. اگر سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے، میڈیکل فیلڈ میں دیکھا جائے، تو اگر غلطی کس کی بولے تو لڑکے کی غلطی نظر آتی ہے. ایکس وائی کا جو فارمولا ہے اس مطابق اگر رکھا جائے تو غلطی تو وہاں نہ تانا تو لڑکے کو مارنی چاہیے، اس کو برا بھلا کہنا چاہیے تھا. یہ سب چیزیں نعوذ باللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہے، افسوس لگتا ہے. تو لہٰذا مایوس نہ ہو اور جو بھی ملے اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے. اللہ رب العالمین جسے چاہے دعا عطا کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، شادی ہو کے 3-4 سال 5 سال ہوئے، اولاد نہیں ہوئی، ایسے بدعتی خرافی مشرک قسم کے لوگ جا کے ان کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں درگاہ کو جاؤ، وہاں جانے سے تمہیں اولاد ہو جائے گی، وہاں جا کے صرف آپ منت سماجت کرو، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، دیکھو تمہارا رزلٹ کیسا آتا ہے. فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں بابا کے پاس جاؤ. یہ سب عامل، یہ بابا جو پبلک کے پیسے بینک بیلنس لوٹنے والے، ایسوں کے پاس سرنڈ ہو جاتے ہیں اور ایمان کا سودا کر جاتے ہیں. تو ایسے فلاں مزار کے پاس جاؤ، فلاں دھاگے باندھو تمہیں اولاد ہوگی، کمر میں دھاگے باندھو، ہاتھ میں دھاگے باندھو، گلے میں یہ تعویذ ڈال لو تو تمہیں اولاد ہوگی. ایسے بدعقیدگی کے شکار بھی موجود ہے. ایسی چیزیں اگر نعوذ باللہ ہے تو قسم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی، اللہ کی مدد نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوگی. تو بہت سے گھروں میں عورتوں کی یہ خرابی ہے کہ جو بدعقیدگی عورتیں خاندان کی ہیں وہ ایسی عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں کہ فلاں مزار کے پاس، درگاہ کے پاس حاضری دینے کا حکم دیتے ہیں. پوری زندگی بھی بے اولاد گزار دو لیکن ایسے کام آپ کریں ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بخشے گا. اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی اولاد دینے والا، لیکن آپ نے ایسا قدم اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت کے مستحق بنیں گے ایسے سارے لوگ جو اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اولاد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وقت لگے گا انشاءاللہ. ہم نے کتنی ایسی مثالیں دیکھی ہیں، سبحان اللہ، 15 سال ہونے کے بعد اولاد ہوئی، 10 سال کے بعد اولاد ہوئی، 18 سال انتظار کرنے کے بعد اولاد ہوئی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے کر انہیں آزماتا ہے، آزما کر انہیں بعد میں عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں، تہجد کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر، شادی ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اولاد نہیں چاہیے، 5 ایئر 6 ایئر انجوائے کرنی چاہیے، بعد میں ہم دیکھیں گے. ایسے بہت سے لوگ فیصلہ کیے لیکن پوری زندگی ان کو اولادی نہ ہوئی. اللہ جب دیتا ہے، عطا کرتا ہے تو اسے لینا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے اولاد کا حاصل ہونا. اللہ رب العالمین جسے چاہے دیتا ہے، جب چاہے دیتا ہے، لیکن جو آدمی دعا کرے اور اسے مانگے. سبحان اللہ. آج دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے، کروڑوں کی جائیداد ہے، سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اولاد بھی ان کو ہو جانی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کرتا ہے. فرعون خود کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں کہتا تھا. اور مصر میں کہتا تھا الیس لی ملک مصر، یہ جو ایجپٹ مصر ہے کیا میری حکومت نہیں؟ وہذی الانہار، یہ جو نیل کی جو دریا ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اتنا دعویٰ کرنے والا، کروڑوں سکے رکھنے والا، سونے چاندی کے اس کی حکومتیں سب تھی لیکن اسے اولاد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو کچلنا چاہا. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا، کیونکہ کسی نے کہا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل کا بیٹا تیری حکومت کو ختم کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر نیل کے پانی میں بہا دیا، اور اس کے بعد اس کو صندوق کو کھولا. فرعون نے دیکھا تو پیارا سا بچہ ہے، اور اس وقت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی.
کہنے لگی فوراً لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، فرعون سے کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، امید ہے بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہ فرعون جو ڈرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں سے اور ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، وہی موسیٰ فرعون کے محل میں پلے بڑے جوان ہوئے اور انہی کے ہاتھوں سے اس کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ تو بتانا یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے غرور کو کچلنے کے لیے بھی اس طرح کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو چاہیے کثرت سے استغفار کر۔ دیکھو ہمارے اندر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں لائف میں، اس گناہ کو چھوڑنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو بہت سی نعمتیں جو ہمارے پاس آنے والی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دور کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ ایسی نعمتیں پانا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں جو گناہ کر رہے ہیں چھپ کر ہو یا آپ کی عادت بن چکی، آپ اس گناہ سے ہٹیے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اولاد سے نوازے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تم استغفار کرو گے جب کیا ہوگا؟ آگے بتایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تم کو دولت بھی دے گا، اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اللہم اغفر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک، ایسے کثرت سے استغفار کلمات میاں بیوی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جبکہ شادی سے پہلے ہی دعا کریں، کوئی غلط نہیں ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ رب سے رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رقیہ شرعیہ کیجیے۔ قرآن مجید کی آیت شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء، اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے شفا کے طور پر اتارا ہے۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور 3 قل ہے، اور آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، یہ سب ان کی فضیلتیں ہیں۔ اس کو پڑھ کے دم کرنا، اس کو خود دم کرنا یا اپنی بیوی پر دم کرنا، ایسی چیزیں ہیں سبحان اللہ، اس کے کرنے سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، حکم سے انشاءاللہ اولاد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر بیماری علت ہے، قرآن مجید کی آیت کے ذریعے بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں شفا ہی شفا رکھا ہے۔ اس میں سے جو مخصوص آیتیں ہیں، جو جس کی خاص حدیثوں میں فضیلت آئی ہے، ان آیت کو کثرت سے پڑھتے رہنا، اس پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ملی تو اگر وہ کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں تو پال سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لے پالک بیٹے کے مسائل الگ ہی، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کو، تو کبھی بھی آپ اس بچے کے سامنے تمہارا نام نہیں ڈال سکتے، آپ اپنا نام کبھی بھی انٹر نہیں کر سکتے۔ آپ وہ جو بھی ڈاکومنٹس ہو یا آدھار کارڈ ہو یا اسکول کی جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، تو اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام ڈالنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول من ادعا الی غیر ابی فحرام علیہ الجنہ، جس نے کسی اور باپ کی طرف خود کو منسوب کیا، جنت اس پر حرام کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا بیٹے کو لے کر پالیں اور بیٹی کو لے کر پال سکتے ہیں، لیکن ان کے ناموں کے سامنے ان کے حقیقی باپ کا نام ڈالنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اگر بیٹے کو لے کر پالتے ہیں تو اس عورت کو چاہے اس سے پردہ کرے، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اجنبی قرار پائے گا۔ اگر لڑکی کو پالتے ہیں، وہ لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔ یہ سب مسائل جاننا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لے پالک بیٹے کو وراثت میں ایک حصہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ وہ آدمی کے مرنے کے بعد کوئی آدمی کسی بیٹے کو لے کر پالا، بیٹی کو لے کر پالا، تو ایسا حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کا حکم ہے۔ مرنے کے بعد اس کی وراثت اس میں تقسیم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 وصیت کر سکتے ہیں، 3 میں سے ایک حصہ میرے لے پالک فلاں بیٹے کو دے دو، یہ وصیت کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اولاد نہیں ہے تو اس کی جائیداد ان کے بھائیوں میں یا اسی طریقے سے باپ ہے تو ادھر منتقل ہو جائے گی، لیکن لے پالک بیٹے کو وراثت میں کچھ بھی حصہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے چھوٹے بچے کو دودھ پلا دی، یعنی تو اس کی بہن نے بھی دودھ پلا دی، تو رضائی وہ بہن
یعنی رضائی ماں کہلائے گی اور اس کی رضائی خالہ کہلائے گی۔ ایسے موقع پر پردے کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں پردے کا کوئی مسئلہ نہیں آتا جب وہ دودھ پلا دیتی ہے یا اس کی بہن اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، تو اس وقت ایسا موقع، ایسے پرابلم نہیں آتے ہیں حجاب کے تعلق سے پردے کے معاملے میں۔ بہرحال یہ ایسی چند باتیں ہیں، معاشرے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لے پالک بیٹے کے سامنے خود کا نام لکھتے ہیں، پاسپورٹ میں ہو یا آدھار کارڈ میں ہو، سب اپنا نام ڈال لیتے ہیں، حالانکہ کسی اور کا بیٹا ہوتا ہے، کسی اور کی بیٹی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کسی کی بچے کو آپ پالتے ہیں تو علماء سے رجوع کریں، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں، ورنہ آپ غلطی کر کے بعد میں فتویٰ پوچھ کر افسوس نہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو بتانا مناسب سمجھا گیا آج کے خطبے میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ اللہ رب العالمین جو بھی تکلیفوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جو لوگ اولاد کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی اصلاح فرمائے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے شر سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم ورحمۃ حلیم۔